بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ٹھیک نہیں ہے۔ واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شیعہ مدارک یعنی کتب احادیث میں بھی یہ آپ کو ملے گا، اور اہل سنت کے مدارک اور ان کے کتب احادیث میں ملے گا کہ آپ نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے بھولے سے نہیں، جان بوجھ کے نماز کو ترک کرے فقط کفرا۔ اور یہ نکتہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس حدیث کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کفر کے درجات ہیں۔ ایک کفر خدا کا انکار ہے، رسول کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک کفر خدا، رسول اور قیامت کا انکار ہے، ضروریات دین اسلام کا انکار ہے، یعنی نماز کو فرض نہ سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ روزے کو، حج کو، یعنی جس کو تمام مسلمان کلمہ گو اور قرآن کو ان حضرت پر نازل ہونے والی آخری کتاب سمجھتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے۔ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ مسائل یا فرائض کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک اہل بیت کا دشمن کافر ہوتا ہے، ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے والا، خدا کا قائل تو ہے لیکن جو صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں ان صفات میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینے والا، حلول کا قائل، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی میں حلول کر جاتا ہے، یکجان ہو جاتا ہے، یہ سب کافر ہیں، یعنی ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور ان کے ہاتھ کا آپ ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ ان کا باپ اگر مسلمان ہے تو یہ اپنے مسلمان باپ کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ منکر خدا، منکر رسول، منکر قیامت، ضروریات دین اسلام کا ناصبی اور مشرک غالی جو غیر خدا کو خدا کے ساتھ ان صفات میں شریک قرار دیتے ہیں جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ غیر خدا
کو اپنا رب کہیں، غیر خدا کو اپنا معبود سمجھیں۔ ایک لفظ کافر استعمال ہوا ہے ان کے علاوہ، منکر خدا بھی نہیں ہے، منکر رسول بھی نہیں ہے، منکر قیامت بھی نہیں ہے، منکر نماز بھی نہیں ہے، لیکن بعض سنگین گناہوں کی وجہ سے یا اہم فرائض کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کو کافر کہا گیا ہے۔ نماز انہی میں سے ایک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی بھول چون کے نماز کو ترک کرے فقد کفر۔ حج کے بارے میں بھی اس قسم کی آیت ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اس کے بعد ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یقینی بات ہے یہ جو ومن کفرہ ہے، اس سے مراد خدا کا انکار، رسول کا انکار، قیامت کا انکار، نماز کا انکار، غالی ہونا، مشرک ہونا، حلول کا قائل ہونا، یہ مراد نہیں ہے۔ تارک حج کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کافر کہا ہے۔ ومن کفرہ، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے یعنی کفر اختیار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بعض گناہوں کی سنگینی کی وجہ سے، ان کی شدت کی وجہ سے ان گناہوں کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا ہے، فرزند پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے شراب خور کو کافر نہیں کہا۔ شراب خوری، شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حرمت علیہم الخمر ہے نا، خمر کو تم پر حرام قرار دیا گیا، یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، زنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک صورت میں اس کی سزا موت ہے جو اس کا مرتکب ہو، ایک صورت میں اس کو وہ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو وہ سنسار کر کے مار دیا جاتا ہے، رجم جس کو کہتے ہیں، یہاں تک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں اس کو بٹھایا جاتا ہے، مٹی بھر دی جاتی ہے اور چاروں طرف سے لوگوں کو پتھر دیے جاتے ہیں اور وہ پتھراؤ کر کے اس کو جان سے مار دیتے ہیں، اس کو رجم کہتے ہیں۔ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنے والا نقطہ ہے، بھئی وہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے، اس کو کیوں رجم کیا جاتا ہے، سنسار کر کے جان سے مار دیا جاتا ہے، اور اس کو کیوں 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ یہ خود ابھی اس کے اندر یہ نقطہ موجود ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ گناہ کے عوامل، محرکات، یعنی جن خواہشات کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے نا، وہ خواہشات خودآدات ہوتی ہیں، وہ خواہشات خودآدات ہوتی ہیں، ان پر کنٹرول کا حکم دیا گیا ہے۔ غصہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، غصے کو رکھا ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، حیوانات کو بھی غصہ آتا ہے۔ غصہ یہ اور بات ہے کہ خدا کے لیے غضبناک ہونا وہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اپنے مادی مفادات کے لیے غضبناک ہونا وہ اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ مادی مفادات کے لیے بھی انسان بعض اوقات وہ غضبناک ہونا یہ قابل تعریف بات ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا، غیرت اور حمیت، جان کی غیرت ہوتی ہے، مال کی غیرت ہوتی ہے، ناموس کی غیرت ہوتی ہے، دین کی دینی غیرت و حمیت، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ حساس اور وہ اہم ہے۔ تو وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح غضب کو رکھا ہے، اپنے آپ کے محبت کو رکھا ہے، اسی طرح جنسی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی سرشت میں، اس کے خمیرے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ خواہش، وہ غضب کی خواہش، جنسی خواہش، وہ بندے میں
جتنی زیادہ ہو اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو گناہگار ہے، لیکن وہ اس کے قابو سے باہر ہو جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ معمولی نرمی برتی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ خواہش انسان کے اندر کمزور ہو، سیدھی سیدھی بات ہے، ہاں ایک 25-30 سالہ جوان ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش رکھی ہے، ایک 70-80 سالہ بوڑھا ہے، اس کے اندر بھی یہ خواہش رکھی ہے۔ اچھا، اس خواہش کا مقابلہ ان دونوں میں سے کس کے لیے آسان ہے اور کس کے لیے مشکل ہے؟ بوڑھے کے لیے آسان ہے اور جوان کے لیے۔ اسی طرح وہ غضب اور غصے پر قابو پانا بھی، دونوں کو غصہ آتا ہے، لیکن ایک بوڑھا آدمی کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا وہ آسان ہوتا ہے، ایک جوان جس کی طاقت بولتی ہے اس کے لیے اس کو کنٹرول میں رکھنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ عادل ہے اللہ تعالیٰ، عادل ہے، جس کے اندر یہ محرک، گناہ کا محرک عامل، اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی طاقت اور خواہش جس میں کم ہو پھر بھی اس گناہ کا مرتکب ہو تو اس کی سزا زیادہ ہے، لیکن جس کے اندر یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، قابو پانا اس کے لیے مشکل ہے۔ معافی نہیں ہے، لیکن ایک بے اختیار محرک کی وجہ سے اللہ نے اس کی سزا دینے میں نرمی برتی ہے۔ یہی فرق دونوں شادی شدہ اور غیر شادی۔ اچھا بھائی، شادی شدہ کا زنا بھی زنا ہے، غیر شادی شدہ کا بھی وہ زنا ہے، وہ شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے، غیر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ کیوں؟ یہی بوڑھے جوان اور ان میں فرق ہے۔ شادی شدہ اس کے پاس جائز طریقے سے اس خداداد خواہش کو پورا کرنے کی وہ سہولت موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے پاس سہولت موجود نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نرمی برتی ہے۔ یہی امام سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تارک الصلاۃ کو کافر کہا گیا ہے، زانی اور شرابی کو کافر نہیں کہا گیا، جبکہ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا، یہ جو یعنی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے اس کے اندر اس بدکاری کے محرکات موجود ہوتے ہیں، خواہش اس کو مجبور کرتی ہے، بعض اوقات وہ زیر بار آ جاتا ہے، خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جو یہ کام کر گزرے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے نا؟ امیر مومنین کا فرمان ہے، قاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، پاک دامن انسان فرشتوں کے صف میں جا کے شامل ہو سکتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں جا کے لڑ کے شہید ہونے سے زیادہ افضل امر قرار دیا ہے، اس کا نام جہاد اصغر رکھا ہے۔ اور اپنے خواہشات کو، غصے کو کنٹرول کرنا، جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا، ان کا نام رسول خدا نے، مخبر صادق نے جو وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، اس کا نام جہاد اکبر رکھا ہے۔ اچھا، کہا کہ اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے، اس کو بعض اوقات وہ خواہش جب اپنے پتن عروج کو پہنچتی ہے، بعض اوقات اس کے حواس عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جو ہے نا وہ ہلکا طرح وہ کیا ہے، اس کے لیے کفر کا استعمال۔ اسی طرح شراب خوری، اس کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک نشہ ہوتا ہے، وہ خواہش اس کو آمادہ کرتی ہے شراب خوری پر، لیکن تارک الصلاۃ اس کو کیا ہے، کیا مزہ آتا ہے اس کو نماز نہ پڑھنے کا؟ کون سی خداداد خواہش ہے اس کے اندر جو اس کو ترک صلاۃ پر مجبور کرتی ہے؟ فرماتے ہیں سوائے استخفاف کے، استخفاف حکم خدا کو معمولی سمجھنے کے علاوہ اور کوئی ترک صلاۃ کا محرک اور عامل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ نہیں فرمایا من شرب الخمر فقد کفر، یا یہ نہیں فرمایا من زنا فقد کفر، جو بدکاری کا مرتکب ہو وہ جو ہے نا دائرہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے۔ عرض کیا میں نے گناہی شدت کی کو ظاہر کرنے کے لیے کفر کہا گیا ہے، ورنہ تارک الصلاۃ اپنے مسلمان باپ کا وارث بنے گا، یا کافر منکر خدا کی طرح وہ ارث سے محروم نہیں ہوتا۔ حج نہ کرنے والا ارب پتی ہے اور حج نہیں کرتا، بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن وہ مر جائے، حج نہ کرنے والا کا باپ مر جائے، وہ اپنے مسلمان باپ کا تارک الصلاۃ بیٹا وارث بنے گا۔ تو یہ گناہ کی شدت اور سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کفارہ کہا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے یہ روایت یا اس سے ملتی جلتی روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، یادآوری کے لیے اس درخواست کے ساتھ یہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو معروضات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ مستند کلام معصوم ہو، اور مستند کلام معصوم جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، آگے معصوم کے فرمان کو پھیلائیں۔ احیاء امر اہل بیت اسی کا نام ہے کہ اگر خطبے میں امام کا، علی کا یا امام زمان کا کوئی فرمان آپ سنتے ہیں، اس کو آگے پھیلانے کا نام احیاء امر اہل بیت ہے۔ اور امام جعفر صادق نے اس آدمی پر وہ رحمت کی دعا کی ہے، خدا اپنی رحمت نازل کرے اس بندے پر جو ہماری تعلیمات کو سیکھے، حاصل کرے اور ان کو آگے پھیلائے۔ پورا ہم کہتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری بھی کہتے ہیں کہ پورا ملک کا وہ نمائندہ اجتماع ہے۔ یہ ان اقوال کو، اور یہ بھی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول خدا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ من تہاون فی الصلاۃ من الرجال والنساء، مرد ہو یا عورت جو نماز کے معاملے میں سستی برتے عاقبہ اللہ بثمانیۃ عشر عقوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 18 سزائیں دیتا ہے، 18 سزائیں دیتا ہے۔ ستۃ فی الدنیا، 6 سزائیں دنیا میں، اور وہ زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ بندہ دنیا کی سزاؤں سے بچنے کے لیے وہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے بنسبت آخرت کے، جی ادھر ہی شفاعت کریں گے اور بہت سارے جواب تلاش کر لیتا ہے، لیکن دنیا کی جو سزا ہے بندہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی سزا جو ہے کم از کم مجھے نہ ملے۔ دنیا کی سزا کیا ہوتی ہے؟ مال ضائع ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خدا نہ خواستہ ان کو جانی نقصان پہنچتا ہے، یہی ہے نا دنیا کے نقصانات یہی ہیں۔ 6 کا تعلق دنیا سے ہے، وَثَلَاثَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، 3 کا تعلق موت کے موقع پر ہے، جان کنی، جب اسرائیل آتا ہے اور انسان کی روح قبض کرنے لگتا ہے، وہاں 3 سزائیں تارک الصلاۃ کو ملتی ہیں، اور وَثَلَاثَةٌ فِي مَحْشَرِهِ، اور 3 سزائیں روز محشر، اور وَصَلَاةٌ عِنْدَ الصِّرَاط، وہ حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد جب بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوتا ہے نا، یہ آتش جہنم کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کو بخیریت کراس کرے، کراس کرنے کے بعد آگے جنت ہے، اور جو کراس نہ کر سکے پھسل جائے وہ کدھر گرے گا؟ پھر وہ عرش پر نہیں گرے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ مرحوم صدوق کی جو کتاب ہے نا فضائل الشیعہ، اس کی پہلی حدیث میں خریدیے اس کو، فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ، اس کی پہلی حدیث یہی ہے۔ پہلی حدیث یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ذکرنا عند رسول اللہ علی بن ابی طالب، ہم نے رسول خدا کے سامنے علی کا ذکر کیا، فغضب رسول اللہ، رسول خدا غضبناک ہو گئے، علی کے ذکر سے رسول خدا غضبناک ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علی کدھر گئے ہوئے ہیں غضبناک ہو گئے؟
علی کی طبیعت کیسی ہے؟ غضبناک ہو گئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ غضبناک ہو گئے؟ نہیں، شکایتیں لگاتے تھے لوگ، شکایتیں. تو غضبناک ہوئے اور فرمایا ما بال اقوام، یہ ان لوگوں کو، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یذکرون من لہو منزلۃ عند اللہ کمنزلتی، یہ میرے پاس آ کے اس شخص کے خلاف بولتے ہیں جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ کا ہے. وَمَقَامٌ، ہاں لہو مقام کمقامی عند اللہ، اس کا وہ مقام ہے جو میں رسول خدا کا مقام ہے. پھر الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کرے جی وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی میں حوض کوثر نہ پیے اور شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھائے، اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اسی دنیا میں رہ کر زندگی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اسی کے آگے ہے الا من احب علی مر علی الصراط بل کالبرق الخاطف یا کالبرق اللامع، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح نا، بجلی کی رفتار سے گزرے گا وہ بندہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے. لیکن یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ادھر ہم نماز عصر کے بعد جو 15-20 منٹ کا مختصر درس ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک طولانی امیر المومنین کا فرمان کہیں درس یا لیکچر اس کو شروع کیا ہوا ہے. ایک نشست میں 400 باب بیان کی امیر المومنین نے، 400 باب. پھر ہر باب کے ذیل میں ماہرین جو ہیں وہ بڑی بڑی مجلسیں پڑھ سکتے ہیں، پتہ نہیں عشرے پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے ایک باب یہ جو ہم کہتے ہیں من احب علی، جو علی سے محبت کرے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا. علی نے بتایا ہے کہ ہمارا محب جس کا یہ انجام ہوگا اس کو کیسا ہونا چاہیے. یہ اس کو توجہ کیجیے، ایسے ہی میٹھا میٹھا کیا ہے ہاں اور کڑوا کڑوا ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی کا کلام کا ابتدائی حصہ اگر آپ کو پسند ہے تو آخری حصہ بھی آپ کو پسند آنی چاہیے. یہ ناانصافی ہے کہ علی کے جس جملے سے وہ آزادی ملتی ہو اس پر مجھے داد دیں اور جس سے کچھ پابندیاں لگتی ہوں سر جھکائیں. نہیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. وہ بھی میری طرف منسوب نہ کریں، مجھے بدنام نہ کریں کہ علی نے یہ فرمایا ہے. من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے یا محبت کا دم بھرتا ہے فلیعمل بعملنا، اس کو کام بھی وہ کرنا چاہیے جو ہم اہل بیت کرتے ہیں. کوئی راہ فرار نہیں ہے اس جملے سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ابھی بھی یہ کہوں گا کہ علی کے اقوال بالواسطہ اللہ کے اقوال ہوتے ہیں. اللہ جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل رسول خدا کو اور رسول خدا علی کو، اور کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کوئی کئی وہ مستند راویوں کے واسطہ نہیں ہے. اللہ جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل رسول خدا کو اور جبرائیل علی کو. علمنی رسول اللہ زکانی رسول اللہ من احبنا فلیعمل بعملنا. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو یاد رکھیں. من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرے پھر وہ کام بھی وہ کرے جو ہم کرتے ہیں. ہماری نافرمانی کر کے محبت کا دم بھرنے والا کم از کم سب سے نرم لفظ بھی استعمال کروں نا، وہ اپنے جو ہے نا وہ دعوی محبت میں جو ہے نا وہ جانبدار نہیں ہے، حق بجانب نہیں ہے. اچھا جی، عند الصراط. اور اما التی فی الدنیا، تارک الصلاۃ کو دنیا میں کون سی سزا ملے گی؟ ذہاب البرکت من رزقہ، اس کے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی. میں تبصرہ نہیں کرتا، رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی. وذہاب البرکت فی حیاتہ،
زندگی سے بھی برکت اٹھ جائے گی۔ زندگی سے برکت اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی مر جائے گا، نہیں، وہ اپنی زندگی سے صحیح استفادہ نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگوں کا علم بابرکت ہے، کچھ لوگوں کا علم بے برکت ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ مفاتیح الجنان، دنیا میں شاید کوئی ایسا اثنا عشری گھر ہو جس کے اندر مفاتیح الجنان نہ ہو، یا پاکستان میں، مجھے برصغیر ہندوستان کا پتہ نہیں ہے، پاکستان میں شاید کوئی اثنا عشری گھر ہو جس میں تحفۃ العوام موجود نہ ہو، مولانا منظور حسین نقوی۔ یہ شیخ عباس قمی اور مولانا منظور حسین نقوی کی علمی برکت کا یہ نتیجہ ہے۔ برکت، کتاب چھاپے اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ کتاب وہاں پڑھے جو ہے نا، وہ اس کو دماغ لگ جائے، اس کو کوئی خریدار نہ ہو، یہ علم کی برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ اس کی کتاب مقبول عام ہو جائے، لوگ اس پر عمل کریں، تو اس کی زندگی سے برکت کا سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکے گا جس طرح اس کو استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جوان مرد ہوگا، جوانی میں ایکسیڈنٹ یا پتہ نہیں ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں مر جائے گا، جی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو سلب کر دیتا ہے۔ وَذِهَابِ النُّورِ مِنْ وَجْهِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی چہرے سے نور وہ بھی سلب کر دیتا ہے۔ اچھا جی، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، یا اور اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں نا، فقط کفر، یہاں بھی وہی بات ہے دیا۔ وَلَا يُشْرِكُ اللَّهَ فِي دُعَائِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو صالحین کی دعا میں اس کو شریک نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُ دُعَاؤُهُ، نہ تارک الصلاۃ کے دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ 15 شعبان کو بھی شب بیداری کریں، شبہائے قدر کی تینوں راتوں میں بھی شب قدریں، اور عاشور کے رات کو بھی وہ شب بیداری کریں، اور خدا نخواستہ تارک الصلاۃ ہو، یہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تارک الصلاۃ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو رسول خدا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔
اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ بنیادی نقطہ میں اس سے پہلے بھی آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن میں یا سنت میں تحریف طے ہے حلوہ والی اور رے یہ فے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی کے کلام میں، ابھی کسی اور کے کلام کی بات نہیں کرتے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کلام خدا میں یہ جو 30 سپارے ہیں یا 114 سورے، ان میں کوئی خدا نہ خواستہ اپنی طرف سے کوئی سورہ یا آیت بنا کے قرآن میں شامل کرے، یا قرآن کی جو 6600 کچھ آیات ہیں ان میں سے ایک آدھ آیات کو نکال دے، اس کو لفظی تحریف کہتے ہیں۔ لفظی تحریف، ایک تحریف کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی آیت یا سورہ بنا کے قرآن میں شامل کر دیا، یا 114 سوروں میں سے یا اتنے ہزاروں آیات میں سے کسی آیت کو نکالا اپنی طرف سے، ہاں نہیں، بلکہ قرآنی آیات کا غلط مفہوم پیش کریں، غلط مفہوم، اس کو معنوی تحریف کہتے ہیں۔ یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ لفظی تحریف یعنی قرآن کی کسی آیت کو قرآن سے نکالیں، یا جو آیت قرآن کا حصہ نہیں تھی، آن حضرت پر نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا کے اس کو قرآن میں شامل کریں، اس کو لفظی تحریف ہوئی ہے۔ قابل ذکر یعنی علماء اسلام، میں جملہ دہرا رہا ہوں، قابل ذکر علماء اسلام، شیعوں کے قابل ذکر علماء کرام، سنیوں کے قابل ذکر علماء کرام، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی لفظی تحریف نہیں ہوئی، نہ کوئی اس میں ایک آیہ کریمہ بڑھا سکا ہے، نہ کوئی گھٹا سکا ہے، نہ قابل ذکر شاذ و نادر جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، شاید ان اہل سنت کے ہاں بھی ہوں جو کہتے ہیں کہ جی وہ فلان آیت تھی نکال دی گئی ہے، ہمارے ہاں بھی اس طرح کے شاید۔ آج کل بھی ایک بندہ خدا سوشل میڈیا پر جو ہے نا یہ باتیں کر رہا ہے، میں نے قابل ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس طرح کے لوگ قابل ذکر نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہ ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تھا، تفسیر البیان، ابھی صرف مقدمہ لکھا تھا، مقدمہ میں یہ بحث ہے قرآن میں تعریف ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، قرآن کو کس نے جمع کیا ہے، قرآن معجزہ ہے تو کس طرح معجزہ ہے، یہ مقدمہ لکھا تھا، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ سے لے کر والضالین تک، یہاں تک لکھا تھا۔ ہماری بدقسمتی کہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں آپ تو فقہ کے میدان میں کام کریں، یہ تفسیر کے میدان میں کام کرنے والے بہت ہیں، انہوں نے ان کے مشورہ پر عمل کیا، اور باقی سورہ بقرہ سے لے کر باقی والناس تک کی جو تفسیر تھی ہم لوگ اس سے محروم رہ گئے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ اتنی پائیدار تحریر ہے کہ الگ سے بھی اس کو چھاپا گیا ہے۔ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے جو وہ ترجمہ قرآن کیا ہے بلاء المبین، اس کے اندر بھی یہ تحریف کا چیپٹر ہے، زیادہ استفادہ انہوں نے بھی آیت اللہ خوئی کی البیان سے لیا ہے، اس کو الگ چھوٹے کتاب کی صورت میں وہ چھاپا ہے۔ ان موضوعات پر آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام ہے، عام اہل سنت کے عوامی حلقے نہیں، ان کے علماء کے پڑھے لکھوں کے حلقوں میں یہ ہے کہ ان کا قرآن یہ نہیں ہے، ان کا قرآن تو بت نہیں، وہ اصل قرآن ان کا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہے۔
اسلام آباد کے ایک علماء کا وفد آیا تھا جامعۃ الکوثر. مختلف مذہبی جماعتوں کے مدارس کے پرنسپل سینئر مدرسین آئے ہوئے تھے. مجھے بتایا وہاں جامعۃ الکوثر کے استاد نے ایک پتہ جماعت اسلامی کا کوئی مولانا تھا، اس نے جاتے وقت کہا، مذاق میں نہیں سنجیدگی میں کہا کہ وہ جو آپ کے 40 سپاروں کا قرآن ہے وہ تو ذرا دکھا دیں. یہ کوئی عام دکاندار نہیں ہے جس کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نام لینے بھی کوئی حرج نہیں. شیخ صاحب کے صاحبزادہ ہیں آغائے انور، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ سوچ کی 40 سپارے کا قرآن ہوتا ہے، اس کو ہم کفر کہتے ہیں، اس کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں. یہ عام ہے، ایک کا سپار 40 سپاروں کا ہے. اصل قرآن امام زمان کے پاس ہے، موجودہ قرآن ناقص ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ اردو میں مناظرے ہو رہے ہیں، عربی میں مناظرے ہو رہے ہیں. آپ دفتروں میں آپ دیکھیں، مارکیٹوں میں دیکھیں، یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کا قرآن ناقص ہے، ان کا قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے. اصل ان کے نزدیک قرآن امام زمان کے پاس ہے. ہاں وہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں نے جملہ عرض کیا ہو، دوبارہ دہراؤں. ہاں علماء اسلام میں شیخ علماء بھی آتے ہیں، سنی علماء. قابل ذکر علماء اسلام کے نزدیک قرآن میں کوئی لفظی تحریف نہیں ہوئی. ہاں معنوی تحریف ہوئی ہے. قرآن کا غلط مفہوم پیش کیا جاتا رہا ہے، ماضی میں بھی اور ابھی بھی پیش کیا جاتا رہا ہے. اور مجھے نہیں معلوم قرآن کی لفظی تحریف زیادہ خطرناک ہے یا معنوی تحریف زیادہ خطرناک ہے. نواسۂ پیغمبر نے عصر عاشور عمر سعد کے لشکر سے جو خطاب کیا، اس میں آپ کے یہ جملے ہیں، اما القرآن فحرفتموہ، تم نے قرآن میں تحریف کی. یہ نہیں فرمانا چاہتے نواسۂ پیغمبر کہ تم نے اپنی طرف سے آیات بنا کے قرآن میں شامل کیا، یا قرآن کی ہزاروں آیات میں سے کچھ آیات کو تم نے وہ نکالا. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تحریف لفظی ممکن نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں نواسۂ پیغمبر؟ اما القرآن فحرفتموہ، تم نے قرآن کے معانی کو بگاڑا. قرآن میں سب سے بڑی بگاڑ جس نے امت کو ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کیا، وہ یہی اسی آیت میں تحریف ہے جو میں نے دوسرے خطبے کے آغاز میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ سب سے بڑی تحریف، سنگین اور بری تحریف جو ہوئی ہے وہ یہ کہ اولی الامر کا ترجمہ کیا گیا ہر وقت کا حکمران. وہ اپوزیشن والا جتنا بھی چیخ ہے، ہاں جو بھی برسر اقتدار ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، وہ اولی الامر ہے، وہ اولی الامر ہے. ہاں ہم تو ان جماعتوں کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. کوئی بھی کسی باشد، یہ وہ جب برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ اولی الامر ہیں. میں ابھی یہ ان دنوں میں کوئی وہ عرب چینلوں کے وہ مناظرے سن رہا ہوں، اس میں ایک آدمی صاف کہہ رہا ہے، صاف یزید اولی الامر ہے، اولی الامر تھا. امام حسین کا فرض تھا کہ وہ اولی الامر کی اطاعت کرے، جس طرح خدا کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اولی الامر اپنے وقت کا اولی الامر اس کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح خدا اور رسول کی اطاعت واجب ہے. اور امام حسین کے زمانے میں اولی الامر یزید تھا، اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ہاں وہ واجب القتل تھے. نام بھی اس کا یزید ہے جو یہ کہہ رہا تھا نا، جو مناظرے میں کہہ رہا تھا. اولی الامر کی مخالفت کی ہے. رسول خدا نے فرمایا ہر اولی الامر کی اطاعت کرو. کتنا پیارا نتیجہ نکالا ہے علامہ
وہ فخر الدین الرازی نے اسی آیے کریمہ کے ذیل میں ذرا توجہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیے کریمہ ہے نا، اس کا لب و لہجہ، سیاق و سباق، یعنی آیے کریمہ کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ، صدر اور ذیل کہیں، سیاق و سباق کہیں، ابتدائی حصہ، لب و لہجہ، یہ بتاتا ہے ہمیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ اس آیے کریمہ کا لب و لہجہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور توجہ کیجئے کہ کہاں سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ شاید آپ جو اپنے بارہ مامون کی عصمت کے، 14 معصومین کی عصمت کے قائل ہیں، اتنی آسانی سے ایک قرآن کا ترجمہ پڑھ کے شاید یہ نتیجہ آپ نہ نکال سکے جو فخر الدین رازی نے نکالا ہے۔ کیسے سمجھتے ہیں کہ بھئی ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو؟ وہ کہتے ہیں بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا ہے، بعض اطاعتیں مشروط ہیں۔ والدین کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ والدین کہیں کہ روزہ مت رکھو، والدین کے حج کے لیے مت جاؤ، والدین کہیں رمضان کا روزہ مت رکھو، یہاں والدین کی نافرمانی واجب ہے۔ خاتون میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، لیکن حج اس پر واجب ہوا ہے، میاں کہتا ہے حج کے لیے مت جاؤ، وہ میاں کی نافرمانی کرے قربتاً اللہ اور جا کے حج بیت اللہ انجام دیں۔ ہاں مستحب کام سے روکتا ہے، وہاں اس کی اجازت کے بغیر آپ وہ نہیں کر سکتے۔ واجب کام، پتہ چلا والدین کی اطاعت مشروط ہے، مشروط، ان کاموں میں ان کی اطاعت کرو، ان کاموں میں ان کی اطاعت مت کرو۔ یہ جو 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یہ تینوں غیر مشروط ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کن باتوں میں خدا کی اطاعت کریں، ہر بات میں خدا جس کام کا بھی حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس کام سے روکے اللہ تعالیٰ اس کو ترک کرو، غیر مشروط طور پر۔ رسول جس کام کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے روکے اس کو ترک کرو۔ دوسری آیت میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ، اور جس کو ترک کرنے کا حکم دیں اسے باز آ جاؤ۔ اولی الامر کی اطاعت بھی بالکل اسی طرح وہ غیر مشروط طور پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، اور اسی حکمران کی اطاعت غیر مشروط طور پر ہر امر اور نہی میں اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے جو معصوم، جو حکمران معصوم عن الخطا ہو۔ یہ معصوم عن الخطا ہے کہ جس کا ہر امر جو ہے نا اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، امتثال امر ضروری ہوتا ہے، ورنہ ایک حکمران ہے وہ قرآن کے خلاف عمل کرنے کا آپ کو حکم دے، یہاں حکمران کی اطاعت کریں گے یا آپ قرآن کی اطاعت کریں گے؟ کہتے یہ نتیجہ یہ نکالتا ہے، یہاں تک ہم اس کا ساتھ دیتے، اس کی حمایت کرتے ہیں کہ آیے کریمہ کا لب و لہجہ بتاتا ہے خدا اور رسول کی طرح غیر مشروط طور پر حکمران کی اطاعت کا حکم یہ بتاتا ہے، جس طرح خدا اور رسول کسی غلط کام کا حکم نہیں دے سکتے، خدا اور رسول کبھی بھی کسی اچھے کام سے نہیں روکتے، اسی طرح اولی الامر کو بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ اچھے کام کا حکم دے اور ہمیشہ برے کام کا حکم دے، اور اسی کو عقائد کی زبان میں معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ آیے کریمہ سے یہ نتیجے نکالنے کے بعد وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ بدقسمتی سے، یہ میرے الفاظ ہیں، ان کی تفسیر میں نہیں ہے، بدقسمتی سے رسول خدا کی رحلت کے بعد یا آپ کی وصال کے بعد امت نے دیکھا کہ امت میں کوئی معصوم ہے نہیں جس کو رسول کے بعد اپنا حکمران بنائیں،
کہ پھر مجبور ہو گئے کہ وہ شورا کا سہارا لیں، اور وہ جو وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا مدینے میں، وہ ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، ادھر جو ہے نا وہ سرخ گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر سفید سیاہی سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا فیصلے ہوئے تھے۔ امت نے دیکھا کوئی معصوم فرض نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ معصوم بندہ اپنی کوشش سے، جد و جہد سے، نماز شب پڑھ کے، سال بھر کے روزے رکھ کے عصمت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو، وہ عادل تو بن سکتا ہے، معصوم نہیں بن سکتا۔ معصوم خدا بناتا ہے۔ جس کو خدا نے کوئی الہی منصب دینا ہو، نبوت کی صورت میں، رسالت کی صورت میں یا امامت کی صورت میں، اس کو خدا معصوم بناتا ہے۔ معصوم اس دنیا میں آتا ہے اور معصوم اس دنیا سے اٹھتا ہے۔ عادل بننا انسان کے اختیار میں ہے، معصوم بننا انسان کے اختیار نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت مشکل سمجھیں گے آپ اس کو۔ عادل بننا ہم میں سے ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے کون سی مسجد امام صادق میں نماز پڑھانی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے عادل بننے کی؟ ہم نے کون سے صیغہ طلاق کے وہ گواہ بننا ہے جاری ہونے کے؟ ہم نے کون سی اسلامی عدالت میں جا کے وہ مدعی کی طرف سے بطور گواہ پیش ہونا ہے؟ وہ عادل تو وہ بنے جس نے نماز پڑھانی ہو، عادل وہ بنے جس نے طلاق کے صیغے سننے ہوں، عادل وہ بنے جس نے کسی اسلامی عدالت میں جج کے سامنے وہ مدعی کی طرف سے بطور گواہ پیش ہونا ہو۔ لیکن عادل کہتے کس کو ہیں؟ جو گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کو ترک کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا بھائی، گناہ کبیرہ کو ترک کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، بار بار صغیرہ کرنا، یہ ترک کرنا، یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ واجب ہے۔ جو گناہ کبیرہ نہ کرے، بار بار صغیرہ نہ کرے، اسی کو عادل کہتے ہیں۔ اس کی کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ گناہ کبیرہ کو ترک کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے، اور بار بار صغیرہ کا ارتکاب، اس کو ترک کرنا بھی، یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ جو یہ دو کام کرے گا وہ عادل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم تھوڑا بہت ہی شریعت کا شدھ بدھ رکھنے والا آدمی سمجھتا ہے گناہ کبیرہ کو ترک کرنا بھی واجب ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ شراب خوری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کو ترک کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی طرح ایک بے شک صغیرہ ہے، لیکن بار بار جو اس کو ترک نہ کرے، مرتکب ہو، وہ اس کو ترک کرنا بھی واجب ہے۔ لہذا عادل بننا، دیکھیں جو کام انسان کے اختیار میں ہے خدا اس کا حکم دیتا ہے، جو انسان کے بس سے باہر ہو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا۔ معصوم بننا چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خدا بناتا ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ معصوم بننے کا حکم نہیں دیتا، نہیں دے سکتا۔ لیکن عادل بننا ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عادل بننے کا آرڈر دیا ہے۔ باقی اگر آپ چاہتے ہیں تو وہی حروف عین دال لام، اعدلو، عدل سے کام لو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عادل بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اعدلو هو اقرب للتقوی۔ معصوم خدا بناتا ہے، معصوم۔ اس نے رسول کے بعد اگر کسی حکمران، معصوم حکمران کی اطاعت کا حکم دیا ہے، پھر مجھے کہنے دیں اللہ کے لیے ضروری ہے، اللہ پر لازم ہے۔ وہ میں نے، آپ نے، کسی فرشتے نے نہیں، اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ رسول کے بعد کسی نہ کسی معصوم کو پیدا کروں، اور وہ میرے عقیدے کے مطابق علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد وہ طاہرین ہیں۔ اولی الامر، یہ کیسا اولی الامر ہے؟ جو شراب بھی پیتا تھا۔ یہ میں ایک جملہ میں عرض کروں، یہ عبارت میں نوٹ کر کے لایا تھا۔ جلال الدین سیوطی
اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، ایک تو یہ وہ کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ امام کی شہادت کے واقعات کو آپ پڑھیں، پھر پتہ چلے گا کہ کس گہرائی میں جا کے شاعر نے یہ کہا ہے۔ وہ مدینے میں، مکے میں وہ اور اس کی برائیاں بیان ہوتی رہی، مگر لوگوں نے اس کی حمایت سے لوگ دستبردار نہیں ہوئے۔ ایک امام کی شہادت تھی کہ جس نے ہر ضمیر کو، باضمیر انسان کے ضمیر کو بیدار کر کے، یہ بھی ہے نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، امت ملت خابیدرہ بیدار کر، رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال کے ہیں نا، ملت خابیدرہ بیدار کر، خابیدہ امتوں کو، اور جنہوں نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی ان کو بیدار کیا۔ امام علیہ السلام کی شہادت نے، وہ ایک عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے اس کو غسل دیا تھا، وہ شرفائے مدینہ کو لے کر جو ہے نا وہ شام جاتے ہیں، اور شام جانے کے بعد قریب سے یزید کے حالات کا، اس کے کرتوت کا جائزہ لے کے واپس مدینہ آتا ہے شام سے، اور اپنے تاثرات کو بیان کرتا ہے۔ ان تاثرات کو سنیے۔ جلال الدین سیوطی، یہ کتاب جو ہے نا میرے ہاتھ میں علامہ علی نقی کی شہید انسانیت ہے، یہ اس میں یزید کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں۔ جلال سیوطی وہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ اس وفد کے ارکان نے، وہ جو وہ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے ہمراہی میں گیا تھا، واپس آ کے اس نے یہ اپنا بیان دیا کہ بیان کیا، ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی ہے جب ہمیں اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ہم پر عذاب الہی کے طور پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ابھی بھی اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے موجود ہیں۔ اسی نام کی کتاب ہے امیر المؤمنین یزید، کتاب چھپی، اسی نام سے کتاب چھپی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ابھی سامنے بھی آ رہے ہیں، کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ تک تو آ گئے ہیں نا، برسیں گے، اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی تصرف کردہ کنیزوں، بریکٹ میں اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں تک کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، شراب پیتا، نماز کو ترک کرتا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے نا۔ ایک اطاعت ہوتا ہے وہ جو کہے اس کو بجا لاؤ، اولی الامر کی اطاعت کرو، وہ جس کام سے روکے اس کو ترک کرو، یہ بھی اطاعت ہے۔ ایک ہے تعصی، اس کے نقش قدم پر چلو، وہ جو کام کرتا ہے وہ کرو، اور جو کام وہ نہیں کرتا اس کو ترک کرو۔ فرمایا نا امیر المومنین، من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کے اعمال ویسے ہونی چاہیے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ وہ علی نہیں بن سکتے، فرمایا تم جو ہے نا وہ مجھ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن عائلین بورع و اجتہاد، وہ اپنے امام کی تھوڑی بہت مدد کرو، ورع پرہیزگاری اختیار کرو، اور اپنے زندگی میں جد و جہاد کرو۔ جی عائنونی بورع و اجتہاد، تعصی، یہ تعصی ہے۔ فلیعمل بعملنا، وہ کام کرو جو ہم کرتے ہیں، اس کو تعصی کہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا اسی بندے خدا کا جو یہ کہتا ہے کہ وہ اولی الامر ہیں، اولی الامر کی اطاعت ہے، نعوذ باللہ امام حسین نے اولی الامر کی مخالفت کی ہے، اس لیے رسول کے فرمان کے مطابق واجب القتل ہے، میں نے اپنے قانون سے سنا ہوا ہے، پھر اس کو نقش قدم پر چلنا چاہیے نا۔ یہ جو جلال الدین سیوطی نے جو گناہ بیان کیے ہیں، وہ اولی الامر کی اطاعت کے طور پر یہ سارے کام اس کو کرنا چاہیے جو یزید کرتا تھا، اور اس کو اس پر فخر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔